بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم میسج آپ لوگوں کو دینا ہے ووٹ کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ووٹ ڈالنے کے ہی جو عادی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، اور کچھ لوگ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں کہ بس سب اسی طرح کے ہی ہیں، کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، یا الیکشن آئے گا تو دیکھیں گے کس کو ووٹ دینا ہے۔ اور کچھ ہمارے ہاں ووٹ بیچنے کا بھی رجحان پایا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ووٹ ایک کاغذ کی پرچی کا نام نہیں ہے، ووٹ آپ کے ضمیر کا نام ہے۔ اپنے ضمیر کو کبھی بھی بیچیں نہ، اور اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ضمیر کی قیمت جنت ہے، اور اسے جنت سے کم قیمت پر کبھی بھی نہ بیچو۔ یعنی انسان کا جو ضمیر ہے اس کا بدلہ جنت ہے، اور جنت سے کم قیمت پہ ضمیر کا سودا نہ کرو۔ لیکن ہمارے یہاں نیچے سے لے کر اوپر تک ووٹ بیچنے کی ایک روایت بن چکی ہے، بلکہ اپر لیول پہ تو اسے ہارس ٹریڈنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو میں نے اس پہ بھی پہلے کئی دفعہ بات کی ہے کہ اس کو ہارس ٹریڈنگ کی بجائے ڈنکی ٹریڈنگ یا ڈاگ ٹریڈنگ کا نام دینا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو بکتے ہوئے شرم آئے۔ یعنی ہارس ٹریڈنگ کے گھوڑوں کی خرید و فروخت، تو جو بک رہا ہو وہ چاہے گھوڑا ہو تو وہ بھی ایک جانور ہی ہے۔ یعنی انسان کبھی بکتے نہیں ہیں، اور نہ انسان کی قیمت لگ سکتی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور خدا نے اسے انمول پیدا کیا ہے، تو اپنے ضمیر کی کبھی بھی قیمت نہ لگائیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہر چیز بکتی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر ضمیر بھی بکتے ہیں۔ تو نچلے لیول پہ جائیں، گریڈ 4 کا یا گریڈ 7 کا جو باشندہ ہے وہ 1000 2000 500 میں بک جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے اوپر جائیں قیمت بڑھتی جاتی ہے کروڑوں میں، اور پھر سیاستدان اربوں میں، اور اسی طرح مختلف عہدیداران جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں وہ بھی اربوں ڈالرز میں بکتے ہیں۔ تو جس کی قیمت لگ جائے وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ انسان کی کوئی قیمت نہیں سوائے جنت کے۔ تو کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں۔ ایک کہاوت آپ کو سناتا چلوں، بڑی مزیدار بات ہے کہ ایک بندہ ایک شخص کے پاس گیا کہ مجھ سے 1000 روپیہ لے لو اور ووٹ مجھے دینا، کینڈیڈیٹ تھا۔ تو وہ گیا ایک بزرگ کے پاس، اسے بولا کہ مجھ سے 1000 روپیہ لے لو اور اپنا ووٹ مجھے دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے ایک گدھے کی ضرورت ہے، وہ خرید کر لا دو اور میں ووٹ آپ کو ہی دوں گا۔ تو وہ کینڈیڈیٹ چلا گیا بازار میں، منڈی میں جا کر گدھا تلاش کیا، تو اسے کوئی گدھا بھی 20-25 ہزار سے نیچے نہ ملا۔ وہ پھر بابا جی کے پاس واپس آیا اور بولا کہ بابا جی گدھا تو بہت مہنگا ہے، 20-25 ہزار سے کم نہیں مل رہا، تو آپ 1000 روپیہ لے لیں اور مجھے ووٹ دے دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کتنے جاہل ہو کہ ایک گدھا بھی 20-25 ہزار میں مل رہا ہے، اور تم ایک انسان کو 1000 میں خریدنے کے چکر میں ہو۔ تو یہ ایک لطیفہ ہی تھا، لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اتنے میں ایک گدھا بھی نہیں بکتا جتنے میں ہم لوگ ووٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً 1000 روپے میں، 500 روپے میں، آٹے کے توڑے پہ، گلی نالی کی اینٹوں پہ۔ تو ان چیزوں سے بالاتر ہو جائیں، الیکشن آنے والے ہیں، بلکہ سیزن ہے الیکشن کا، تو اپنے ضمیر کا کسی قیمت پہ بھی سودا نہ کریں۔ اور دوسری بات جو بہت اہم بات ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ووٹ دینا ہی ہے، بس اسے دے دیں یا اسے دے دیں، نہیں، کینڈیڈیٹ کو پرکھیں، اس کی جانچ پڑتال کریں، کسی بھی برے بندے کو ووٹ نہ دیں۔
ظالم بندے کو ووٹ دے کر اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ظلم میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ، چلیں جی اس کا کردار جیسا بھی ہے، اس نے قتل کیے ہوئے ہیں یا لوگوں پہ ظلم و تشدد کرتا ہے، لیکن اس نے ہماری سڑک بنوا دی ہے یا گلی نالی بنوا دی ہے تو ہم تو ووٹ اسے ہی دیں گے۔ تو اگر آپ ووٹ دے کر اسے ایم این اے یا ایم پی اے بنوا رہے ہیں اور اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں تاکہ وہ مزید لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے، تو آپ برابر کے حصے دار ہیں۔ قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے ہاتھ ظلم کے لیے مضبوط کیے ہیں۔ تو کسی بھی جو کریکٹر لیس انسان ہے اس کو کبھی بھی ووٹ نہ دیں، اور کسی ایسے شخص کو جو ظالم ہے، جابر ہے یا قبضہ گروپ ہے، ایسے لوگوں کو کبھی بھی ووٹ نہ دیں۔ کل کو اللہ کی بارگاہ میں آپ سب نے پہنچنا ہے، یہ 20-30 سال کی گیم ہے۔ جو بھی بندہ ووٹ دینے کا اہل ہے اس کے پاس زندگی کے زیادہ سے زیادہ مطلب اگر 18-20 سال کا وہ ہو چکا ہے تو 20 نہیں تو 30 سال ہیں، 30 نہیں تو 40 سال ہیں۔ تو یہ 30-40 سال کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور آپ سے جواب طلب کیا جائے گا کہ آپ نے یہ جو ووٹ تھا، آپ کا ضمیر اور قوم کی امانت، آپ نے اسے کس طرح استعمال کیا، کس کے آپ نے ہاتھ مضبوط کیے۔ آپ نے کسی شریف انسان کو ووٹ دیا یا کسی بدمعاش کو ووٹ دے کر اسے لوگوں کی گردنوں پہ مسلط کیا؟ تو آپ سے ضرور پوچھا جائے گا، اور بڑی مشہور کہاوت ہے کہ کبھی بھی بددیانت بندے کے ووٹ سے دیانتدار حکمران آگے نہیں آ سکتا۔ تو اگر بددیانت ہم پر مسلط ہیں تو یہ ہماری بددیانتی کا ہی نتیجہ ہے، ہمارے ووٹوں سے وہ اوپر آئے ہیں۔ تو اس بات کو کبھی بھی ذہن سے نہ جانے دیں کہ ہم نے کسی بھی جو کریکٹر لیس انسان ہے، ظالم انسان ہے، قبضہ گروپ ہے، اسے ووٹ نہیں دینا، بلکہ میں آپ کو یہاں پر حضرت امام حسین عالی مقام کی جو سٹینڈنگ ہے ایک ظالم جابر حکمران کے خلاف، اس کا ذکر میں ضرور کروں گا کہ آپ نے یزید کو ووٹ نہیں دیا بلکہ سر دے دیا ہے۔ آپ نے اپنے 72 جانثاروں کی قربانی پیش کی ہے لیکن غلط بندے کو ووٹ نہیں دیا۔ یزید ایک ظالم جابر اور مطلب ہے بد کردار قسم کا انسان تھا، تو جب تخت اس کے ہاتھوں میں آ گیا تو امام حسین علیہ السلام سے اس نے بیعت طلب کی۔ اس وقت بیعت ہوتی تھی، اب ووٹ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ اس وقت جو حاکم وقت تھا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے اور اب ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بیعت ہی کی ماڈرن قسم ہے ووٹ۔ تو آپ نے غلط بندے کو ووٹ نہیں دیا، 72 جانثاروں کی قربانی دے دی، اپنی شہادت دی، اپنے بھتیجوں کی شہادت دی، اپنے بھانجوں کی شہادت دی، اپنے گھر والوں کی قربانی دی، یہاں تک کہ اپنے خاندان کی عورتیں قید میں چلی گئیں، لیکن اپنے زندہ ہوتے ہوئے کسی ایسے شخص کو جو ظالم اور جابر ہو، جو قابض ہو، اس کو ووٹ نہیں دیا۔ تو ہم آج ووٹ دیتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کتنے یزید کردار لوگ ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں؟ تو ہم سے قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنے ووٹ کو کبھی بھی کسی ظالم، جابر، قبضہ گروپ اور جو کریکٹر لیس انسان ہے اس کو ووٹ دے کر اس کے ہاتھ ظلم کے لیے مزید مضبوط نہ کریں، کیونکہ امام حسین سمجھتے تھے کہ اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی، حالانکہ وہ آپ کو دین سے نہیں روک رہا تھا، نہ تبلیغ دین سے روک رہا تھا، نہ امور دین سے روک رہا تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ایک ظالم کے ہاتھ میں اگر حکومت چلی گئی، آپ کو تو وہ کہتا تھا کہ میں آپ کو مدینہ کا گورنر بنا دیتا ہوں، آپ جو عہدہ بھی مانگے میں عہدہ آپ کو دیتا ہوں گورنمنٹ میں، لیکن آپ نے اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور آپ نے اس کو ووٹ نہیں دیا، اس کی بیعت نہیں کی، ورنہ آپ تو سائڈ پہ اپنی عبادت کرتے رہتے۔ جنت کا جو سرٹیفکیٹ تھا وہ تو آپ کو پہلے ہی مل چکا تھا، ابھی آپ بچے ہی تھے تو اللہ کے رسول نے فرما دیا ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن اور حسین جو ہیں وہ جنت صرف جنتی نہیں ہیں
جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ہر شخص جنت کے اندر نوجوان ہی ہوگا، یعنی جنت کی سرداری کی مہر پاس تھی، لیکن سٹینڈ لیا، باطل کے خلاف کھڑے ہوئے، برے سسٹم کے خلاف جہاد کیا، برے سسٹم کے خلاف لڑے، سامنے آئے، سٹینڈ کیا، نقصان اٹھایا۔ کیا نقصان اٹھایا؟ مطلب ہے اپنی جان تک قربان کر دی، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بیٹے اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، اپنی جو خواتین تھیں، وہ خواتین، سورج جن کا حیا کرتا تھا، جن کو اگر جن کا ایک بال بھی اگر ننگا ہوتا تو سورج طلوع نہیں ہوتا تھا، وہ خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت تھیں اور آپ کے گھر کی عطرت تھیں، ناموس تھیں، ان خواتین کو برخنا سر قیدی بنا کر بازاروں میں پھرایا گیا اور طرح طرح کے ظلم و ستمات کیے گئے، لیکن آپ نے ایک ظالم، جابر اور غاصب حکمران کو ووٹ نہیں دیا۔ آپ نے 72 جاں نثاروں کی قربانی دے دی، اور آج دیکھ لیں اس ظالم حکمران پہ ہر وقت لوگ لعنت کرتے ہیں، اور آج بھی حسین اور آپ کے جو جانثار اس قربانی میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے، اس سٹینڈ میں، اس موومنٹ میں جو ہے وہ حصہ بنے، آج بھی ان کے نام تاریخ میں سنہری حروفوں میں درج ہیں، اور لوگ ان پہ درود پڑھتے ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو یزید اس کا جبر مٹ گیا، لیکن حسین نے جو سٹینڈ لیا اور رہتی دنیا تک ایک داستان رقم کی کہ کبھی بھی کسی ظالم، جابر، آمر اور غاصب کے ہاتھوں کو ووٹ دے کر یا بیعت کر کے مضبوط نہ کرو، بلکہ سٹینڈ لیا، اور ایسا سٹینڈ لیا کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا۔ گو کہ اس وقت آپ کی سٹرینتھ کم تھی، صرف 72 لوگ نکلے، یعنی کفر اور ظلم اور جبر اتنا مضبوط تھا کہ یزید کی طرف لاکھوں کی تعداد میں، وہ مسلمان ہی تھے ظاہر، تو کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان تھے، لیکن حق کے ساتھ صرف 72 لوگ نکلے، لیکن پھر بھی آپ نے سٹینڈ لیا، یہ فکر نہیں کی کہ میرے ساتھ بندے تھوڑے ہیں تو میں جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں۔ بہت سے لوگ تھے جو یہ سوچ کے سائیڈ پہ ہو گئے کہ ہم نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، ڈرتے تھے اس غاصبانہ نظام سے کہ یہ ہماری گردنیں مار دے گا، یا ہمیں قتل کر دے گا، یا ہمارے عہدے چلے جائیں گے، ہماری اولاد کا کیا بنے گا، ہماری دولت کا کیا بنے گا، ہماری زمینوں کا کیا بنے گا۔ لیکن وہی 72 جانثار جو نکلے، کل قیامت تک ان کا نام زندہ ہے، اور سنہری حروف میں تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے ناظرین اور میرے عزیزان، میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ کبھی بھی غلط بندے کو ووٹ دے کر اس کے ہاتھ مضبوط نہ کریں۔ وہ جتنا کرائم کرے گا، کرپشن کرے گا، چوری کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اس میں آپ برابر کے شریک ہیں، اور کل کو آپ کو ان چیزوں کا حساب اللہ کے ہاں ضرور دینا پڑے گا۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ کبھی بھی کسی ظالم، جابر اور غاصب کو ووٹ نہ کریں، بلکہ کسی شریف انسان کو ووٹ دیں، کسی اچھی جماعت کو ووٹ دیں، جو جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے اچھی ہے، اسے ووٹ دیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان آصف حسین کو اجازت دیجیے۔ یہ میرا میسج آپ کے ذمہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ میسج شیئر کریں، تاکہ ہر حاس و عام تک یہ بات پہنچے کہ ہم نے کسی بھی ظالم، جابر اور غاصب کو ووٹ دے کر اس ظالم کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کرنا، بلکہ ہم نے مظلوم کی آواز بننا ہے، اور مظلوم کی آواز بننے والے حکمران کو ووٹ دینے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔